السلام علیکم ناظرین، لائیو ڈاکٹر شاہد مسعود کے ساتھ میں ہوں اسما حیات۔ وزیر اعظم نواز شریف نے قوم سے خطاب کیا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ پاناما لیکس کا معاملہ ان کے اور ان کے خاندان کے خلاف سازش ہے، اور انہوں نے اس معاملے کی تحقیقات کے لیے ایک جوڈیشل کمیشن بنانے کا اعلان بھی کر دیا ہے، جبکہ دوسری طرف کسٹم عدالت نے ایان علی کے کرنسی اسمگلنگ کیس کا فیصلہ بھی سنا دیا ہے۔ ڈسکشن کا آغاز کریں گے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم جی، اللہ کا شکر۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے اگر آج جو وزیر اعظم نواز شریف نے قوم سے خطاب کیا اور پاناما لیک کے معاملے پر جو انہوں نے اپنے ایک اظہار رائے دی اور انہوں نے یہ کہا کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، تو کیا بحران ختم ہو گیا اب؟ جی، آج میں نے میاں محمد نواز شریف صاحب کی جو تقریر سنی ہے وزیر اعظم صاحب کی، تو ایک بات تو مجھے پتہ چلی آج، اور میں سنتا تھا ہمیشہ لیکن آج دوبارہ میرا یقین ہو گیا کہ اتفاق میں بہت برکت ہے، بلکہ کچھ زیادہ ہی برکت ہے۔ اتفاق میں کچھ زیادہ ہی برکت ہے، مطلب اتنی برکت ہے کہ ایک دن اگر میاں نواز شریف صاحب کا جہاز رک جائے جو آ رہا تھا 1988 میں یا پتہ نہیں کب، ایک دن رک جائے تو 50 کروڑ روپے کا نقصان ہو جاتا ہے ایک دن رکنے سے، مطلب یہ بہت ہی برکت ہے اتفاق میں۔ اور دوسری بات جو میاں نواز شریف صاحب نے آج کہی ہے، میاں نواز شریف صاحب نے، میں سخت بات نہیں کرنا چاہ رہا، میں اس لیے لفظ غلط یا غلطی کہہ کے چھوڑ رہا ہوں، لیکن لفظ اصل میں یہ بنتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے، اگر میں سخت زبان بولوں کہ شاید محتاط انداز میں میاں نواز شریف صاحب نے شاید ایک بہت غلط بات کی ہے، جو یہ حقائق کے منفی بات کی اپنی سپیچ کے اندر بھی، اپنی تقریر میں بھی کر دی ہے۔ وہ کیا کی ہے وہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں، اور صرف آج کی سپیچ پہ پاناما لیکس کو آپ پھینک دیں سائڈ پہ، پاناما لیکس کو سائڈ پہ چھوڑتے، آج کی سپیچ پہ میاں نواز شریف صاحب امپیچ ہو سکتے ہیں، مواخذہ ہو سکتا ہے پارلیمنٹ کے اندر آج کی سپیچ پہ۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ صرف آج کی تقریر 14 منٹ کی تقریر میں انہوں نے کیا غلط بات کی ہے وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ میں آپ کو، اور وہ کیا میں کہوں گا میں آپ کو یہ بتاؤں، یہ ایک ہوتے تھے 1972 میں نکسن صاحب، امریکن پریزیڈنٹ۔ وہ نکسن صاحب نے کیا کیا کہ اپنے پارٹی کے جو اوپوننٹس تھے ان کے دفتروں کے اندر وہ بگ لگائے ہوئے تھے، یعنی ٹیپ، ان کی ٹیپنگ، فون ٹیپ سنتے تھے۔ ایک دن کیا ہوا، واشنگٹن پوسٹ کے 2 رپورٹرز نے ان کے نکسن کے وہ جو بگنگ ڈیوائسز لگے ہوئے تھے ڈیموکریٹک پارٹی میں، وہاں پہ وہ گھسے اور انہوں نے وہ بگنگ کا ساری سٹوری وہ باہر لے کر آ گئے، جس کو واٹر گیٹ اسکینڈل کہتے ہیں۔ اچھا، اب ہوا یہ کہ نکسن صاحب آئے ٹی وی پہ، انہوں نے نکسن صاحب نے خطاب کیا۔ اب آپ نکسن صاحب کے خطاب کو، آج کی تقریر کو، نکسن صاحب کے خطاب کو سنیں۔ انہوں نے کہا کہ اوپر جھوٹا الزام لگ رہا ہے، آپ کا امریکہ کے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ میں ان کا صدر ایک چالاک آدمی ہے، جھوٹا آدمی ہے، کرک ہے۔ بڑی کمال کی، آپ ذرا وہ اسپیچ سنیں نکسن کی، اور یہ میرے مخالفین میرے اوپر کیچڑ چاہے، یہ نکسن کی اسپیچ ذرا پلے کریں تو پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پھر میں آج کی اسپیچ کے ساتھ کیسے لنک کر رہا ہوں نکسن کی اسپیچ کو۔ ذرا سنائیے گا۔ All of my years of public life, I have never profited from public service. I've earned every cent. And in all of my years of public life, I have never obstructed justice. And I think, too, that I can say that in my years of public life, that I welcome this kind of examination, because people have got to know whether or not their president's a crook. Well, I'm not a crook. I've earned everything I've got. میں کرک نہیں ہوں، نکسن کہہ رہے ہیں، میں نے جو کچھ کیا حلال کی رزق سے کمایا، میں نے سب کچھ کیا، میں نے کوئی غلط نہیں کیا۔ عوام کو پتا ہونا چاہیے کہ ان کا صدر کرک ہے یا نہیں ہے۔ نکسن صاحب آئے اور نکسن صاحب نے تقریر کر دی۔ اچھا، اب نکسن صاحب نے اتنی لمبی تقریر نہیں کی، مطلب نکسن صاحب نے یہ نہیں بتایا کہ میں میرے خاندان کہاں پہ تھا، کیا تھا، مطلب کہاں سے ہجرت کر کے امریکہ میں آیا تھا، میری کون سی نسل، کس خاندان میں، کب میرا آباء و اجداد یورپ سے آئے تھے، اٹلی سے آئے تھے، جاپان سے آئے تھے، کہاں سے آئے تھے، کس سن میں آئے تھے، مطلب انہوں نے اپنے خاندان کی لمبی چوڑی کہانی نہیں بتائی۔ وہ بتا سکتا تھا نکسن بھی کہ میرے پردادا وہاں سے آئے تھے، جرمنی سے یا کہیں سے آئے تھے، اور یہ تھا، اور انہوں نے نہیں بتائی۔ اس نے کام کی بات، لوگ کام کی بات سننے میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں نا، آپ نے کیا مطلب کیا، اس نے بیسک بات اپنی کی، لیکن یہ کہ اس نے کوئی خاندانی تقریر نہیں اپنی خاندان کی سنائی۔ بڑا اچھا ہے اگر خاندان کی، دیکھیں نا لوگوں کو ہونی چاہیے، لیکن پرسنل آپ کے مسئلے ہیں نا۔ میں ایک بات کروں اور میں شروع ہو جاؤں کہ میرے جو ہے وہ
8ویں نسل کے اندر جو ہے وہ مغل ہوتے تھے اور راجپوت ہوتے تھے اور کوئی محمد بن قاسم سے اپنا جوڑ لوں اپنا, تو یہ کوئی تک نہیں بنتی. میرے الزام لگائے تو میں جواب دوں گا اس کا. بہرحال تو نکسن صاحب نے آ کے تقریر جھاڑ دی. اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ وائٹ ہاؤس کا ایک بندے نے آ کے انڈر اوتھ بیان دے دیا. یہ پھڈا بڑھتا گیا, یہ 1972 میں شروع ہوا, بڑھتا گیا جتنا نکسن کہتا گیا کہ میں سچ بول رہا ہوں. نکسن نے اپنے وہ چیلے چانٹے اتار دیے, بہت سارے ان کے دانیال عزیز آ گئے میدان میں, بہت سارے ان کے ادھر ادھر سے لوگ آ گئے نکسن کے. لوگوں نے کہا نہیں 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 نہیں, اس نے جھوٹ بولا ہے, اس نے جھوٹ بولا ہے. لوگوں نے پیچھا نہیں چھوڑا. 2 سال پھڈا ہوتا گیا. آخر میں پھر کانگریس میں, ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز میں امپیچمنٹ کا فیصلہ ہوا. امریکہ میں 2 ہی صدور ایسے ہیں جن کا امپیچ کیا ہے, جن کو ان کی پارلیمنٹ ان کے ہاؤس میں. اب جب امپیچمنٹ کا ٹائم آیا تو وہی نکسن صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ میں کرک نہیں ہوں, نکسن صاحب کو ذرا سنیں گے. نکسن صاحب نے اس کے بعد استعفیٰ دیا, تو آپ نکسن صاحب کا ذرا مبارک ذرا نوٹ کریں کہ کیا تھا اس. جی استعفیٰ کے وقت کیا تھا, دکھائیے گا ذرا. That because of the Watergate matter, I might not have the support of the Congress that I would consider necessary to back the very difficult decisions and carry out the duties of this office in the way the interests of the nation will require. I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. جھوٹ بولا تھا لوگوں سے, لوگوں نے نہیں پیچھا چھوڑا. انہوں نے کہا کہ نہیں کرک ہو تم, کرک. لوگوں نے کہا تم کرک, جھوٹے ہو تم جھوٹے ہو. لوگوں نے پیچھا نہیں چھوڑا. انہوں نے, نکسن نے کہا میرے خلاف ڈیموکریٹک پارٹی, میڈیا میرے خلاف. آپ بیچ کی ہسٹری پڑھیں, امریکہ میں بالکل عجیب تماشا رہا. پھر اس کے بعد دوسرا صدر کون تھا جو امپیچ ہوا؟ پورے امریکہ کی تاریخ میں 2 صدر ان کے امپیچ ہوئے. جھوٹا بھی, دوسرا بھی اس بات پہ امپیچ ہوا کہ اس نے جھوٹ بولا, اور دوسرا بڑا مقبول صدر تھا, دا گریٹ بل کلنٹن. بل کلنٹن جو ہیں, ان کا ایک معاملہ آ گیا سامنے کہ ان کا مونیکا لیونسکی کے ساتھ کوئی افیئر ہے. اچھا, امریکہ میں مغربی سوسائٹی میں کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن بل کلنٹن نے جھوٹ بولا لوگوں سے کہ میرا ان خاتون کے ساتھ تعلق نہیں. یہ مسئلہ نہیں تھا کہ مطلب ایشو یہ نہیں تھا کہ افیئر ہے یا نہیں, افیئر ایشو یہ تھا کہ جھوٹ بولا. جھوٹ کیسے بولا ذرا سنیں. پہلے بل کلنٹن نے کیا ہوا, ذرا جھوٹ سنیں پہلے بل کلنٹن کا. I did not have relations with that woman. These allegations are false. And I need to go back to work for the American people. جی ڈاکٹر صاحب. اچھا, میرا کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ جھوٹ تھا. ایک پہ دوسرے لوگ اترے, جھوٹ پہ جھوٹ. پھر دوبارہ دانیال عزیز آ گئے بل کلنٹن کیبنٹ کے, پھر جھوٹ. لوگوں نے کہا نہیں, ایک ٹیپ, دوسری ٹیپ, تیسری, چوتھی, 5ویں ریکارڈ چلتا پڑا. آخر میں امپیچمنٹ کس بات پہ ہوئی, مواخذہ کس بات پہ کیا ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز نے, کہ یہ نہیں کہ آپ کا افیئر تھا, آپ نے لوگوں سے جھوٹ بولا ہے. 2 الزام لگے. نمبر 1, آپ نے جھوٹ بولا ہے, حلف اٹھائے ہوئے آپ نے امریکہ کے صدر کے طور پہ, اور آپ ایک ایسے عہدے پہ بیٹھے ہیں کہ آپ کمان کر رہے ہیں پورے ملک کی. آپ نے جھوٹ بولا ہے. نمبر 1 الزام یہ تھا. دوسرا الزام, آپ انصاف کے راہ میں رکاوٹ بننے کی کوشش کر رہے ہیں. دوسرا یہ 2 الزامات کے تحت بل کلنٹن دبردوس ہو گئے وہاں کے ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو میں. سینٹ سے پھر ان کو بعد میں معافی لمبی کہانی, لیکن ان کو امپیچ کر دیا گیا. پھر جب ہو گیا, پھر معافی کیسے مانگی, پھر ذرا چہرہ مبارک سنیں. بل کلنٹن صاحب نے پھر دوبارہ کیا کہا قوم سے. جی. Indeed, I did have a relationship with Ms. Lewinsky that was not appropriate. In fact, it was wrong. It constituted a critical lapse in judgment and a personal failure on my part for which I am solely and completely responsible. لوگوں نے معاف کر دیا, امریکہ کے عوام نے بل کلنٹن کو معاف کر دیا جب اس نے معافی مانگی اور اس نے اپنے جرم کو تسلیم کر لیا. نکسن نے آخر تک کہا کہ میں بڑا گریٹ آدمی ہوں, غلطی نہیں مانی. نکسن اپنے آپ کو استعفیٰ دے کے چلا گیا, اتنا لوگ اس کے پیچھے, اس نے معافی نہیں مانگی, امپیچ ہو کے گھر چلا گیا. لیکن بل کلنٹن نے معافی مانگی, سینٹ نے اس کو معاف کر دیا. لوگوں نے بھی کہا چلو معاف کر دو, اس نے اپنے جھوٹ پہ معافی مانگ لی. آپ معافی مانگ لیں تو عوام آپ کو درگزر کرتے ہیں, آپ کا بڑا پن ظاہر ہوتا ہے. لیکن آپ جھوٹ پہ جھوٹ بولتے چلے جائیں تو اس کے نتیجے میں آپ پھنستے چلے جاتے ہیں. اچھا, اب آج کیا ہوا ہے, آج جو کچھ ہوا ہے, میں ذرا
شائق عثمانی صاحب سے، جسٹس شائق عثمانی صاحب سے ہم ذرا کال ملاتے ہیں اگر بریک میں ٹائم ہے تھوڑا سا. ڈاکٹر صاحب ان سے ہم بات کرتے ہیں ابھی تھوڑی دیر. اچھا تھوڑی دیر میں بات کرتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ آج میاں نواز شریف صاحب نے کیا کیا. میاں نواز شریف صاحب نے جو سپیچ کی ہے 14 منٹ کی سپیچ میں، ایک تو اپنے پورے خاندان کا بتایا جو کہ مجھے سن کے بڑی خوشی ہوئی کہ اتفاق میں بہت برکت ہے. ایک انہوں نے شعر پڑھا تھا اور شعر افتخار عارف کا شعر تھا بھی مجھے کسی نے ایسے میں کہ مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض بھی اتارے ہیں کہ جو واجب بھی نہیں تھے. تو یعنی میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ 6.5 ارب، یہ پتہ نہیں 6.5 ارب کا میں نے قرضہ دیا ہے، وہ قرضہ بھی وہ پیسے بھی دے دیے شاید، جو قرضہ تھا ہی نہیں وہ بھی دے دیے. بڑی زبردست بات ہے. اس کا کوئی تعلق نہیں ہے شعر سے، لیکن کسی اور نے مجھے بھی ایس ایم ایس کیا کہ افتخار عارف صاحب سے معذرت کے ساتھ کہ پیسے کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض ڈکا رہے ہیں کہ واجب بھی نہیں تھے. ابھی افتخار عارف صاحب لوگ لگے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ، بچوں نے بھیج دیا. میاں نواز شریف صاحب نے آج کیا غلط بات کر گئے. میاں نواز شریف صاحب نے چودھری نثار صاحب کو روک دیا. پریس کانفرنس ان کی ہونی تھی. چودھری نثار صاحب تو میڈیا پتہ نہیں کیا کرتا ان کے ساتھ، لیکن چودھری نثار صاحب سامنے نہیں آئے. میاں نواز شریف صاحب پھر آئے. میں میاں نواز شریف صاحب کی تقریر کا ایک حصہ. ڈاکٹر صاحب اس سے پہلے کہ وہ سپیچ سنے ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں. میں پہلے تقریر کا سپیچ اور پھر میں اس کے بعد بات کروں. اس حصہ پلے کریں پھر جسٹس صاحب سے میں بات کروں. جی عزیز اہل وطن، آج میں نے ایک اعلیٰ سطحی عدالتی کمیشن قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے. سپریم کورٹ کے ایک ریٹائرڈ جج اس کمیشن کے سربراہ ہوں گے. یہ کمیشن اپنی تحقیقات کے بعد فیصلہ دے گا کہ اصل حقیقت کیا ہے اور الزامات میں کتنا وزن ہے. میں گھسے پٹے الزامات دہرانے اور روز تماشا لگانے والوں سے کہتا ہوں کہ وہ اس کمیشن کے سامنے جائیں اور اپنے الزامات ثابت کریں. جی ڈاکٹر صاحب. میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان نے اپنی تقریر میں ایک بہت بڑی غلطی کی ہے اور اس کی جتنی جلدی تلافی وہ کر دیں بہتر ہے تاکہ اس کو غلطی سمجھا جائے، اس کو جھوٹ نہ سمجھا جائے نکسن یا بل کلنٹن کی طرح، کیونکہ یہ تقریر ہے اور پرائم منسٹر آف پاکستان کی تقریر ہے. وہ کہہ رہے ہیں میں نے جوڈیشل کمیشن بنانے کا اعلان کیا ہے جس کی سربراہی ریٹائرڈ جج کرے گا. میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب موجود ہیں. جسٹس صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام شاہد صاحب. جسٹس صاحب آپ ذرا مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا جوڈیشل کمیشن ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں بن سکتا ہے؟ ہلو جی جسٹس صاحب، کیا جوڈیشل کمیشن ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں بن سکتا ہے؟ دیکھیے جوڈیشل کمیشن تو نہیں کہہ سکتے نا آپ اس کو، کیونکہ اگر جوڈیشل کمیشن ہے جس کے مطلب اس میں وہ ججز ہونے چاہیے جو کہ جنہوں نے اوتھ لیا ہو اور وہ سٹنگ ججز ہوں، پھر تو وہ جوڈیشل کمیشن ہوگا. اگر آپ ریٹائرڈ ججز کو بنا دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، اس میں ایک کمیشن بن جائے گا، انکوائری کمیشن یقیناً بن جائے گا. وہ انکوائری کمیشن ہوتا ہے، وہ جوڈیشل کمیشن نہیں، وہ جوڈیشل کمیشن نہیں ہوتا. نہیں وہ نہیں ہو سکتا جوڈیشل ریٹائرڈ کیونکہ انہوں نے اوتھ نہیں دیا ہوتا. ٹھیک ہے، ریٹائرڈ جج کسی جوڈیشل کمیشن میں نہ بیٹھ سکتا ہے نہ اس کا سربراہ ہو سکتا ہے. میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ نہیں، اگر وہ بنا تو دیں آپ، لیکن وہ اس کو آپ جوڈیشل کمیشن نہیں کہہ سکتے. ٹھیک، میں نے وہی بات کی کہ جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ ریٹائرڈ جج نہ اس کا سربراہ ہو سکتا ہے نہ اس کے اندر موجود ہو سکتا ہے. ریٹائرڈ جج وہ انکوائری کمیشن ہوتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ جوڈیشل کمیشن اس کو نہیں کہہ سکتے. جسٹس صاحب، وزیر اعظم صاحب نے یہ غلط بیانی کیوں کی ہے لوگوں سے؟ آج یہ جھوٹ ہے، یہ غلطی ہو گئی ہے ان سے، یہ کیا ہوا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں جوڈیشل کمیشن میں بنانے کا اعلان کرتا ہوں. جوڈیشل کمیشن تو بنی نہیں، یہ تو انکوائری کمیشن بنایا ہے انہوں نے. یہ کیا ہے؟ اب یہ مجھے معلوم نہیں کیونکہ میں اس وقت کراچی میں نہیں ہوں، میں اس وقت لندن میں ہوں. لیکن میں نے تو خبر نہیں دیکھی، لیکن اگر انہوں نے یہ کہا ہے تو یقیناً یا تو ان کو غلط فہمی ہے یا ان کو غلط ایڈوائس دی گئی ہے یا ان کو سمجھ نہیں آئی کہ جوڈیشل کمیشن کیا ہوتا ہے، ایکچولی کیا ہوتا ہے. وہ سمجھے کہ بھئی چونکہ جج ہے تو جوڈیشل کمیشن ہو گیا، وہ تو صحیح نہیں ہے. جسٹس صاحب، وزیر اعظم پاکستان اپنے تمام وسائل، تمام عدالتوں کے ساتھ میاں صاحب کا ایک بڑا گہرا تعلق رہا ہے، گہری وابستگی رہی ہے، ریٹائرڈ ججز، سرونگ ججز، ایک ان کا پوری تاریخ. میاں نواز شریف صاحب کو یہ پتہ ہی نہیں کہ جوڈیشل کمیشن کیا ہوتا ہے اور انکوائری کمیشن کیا ہوتا ہے. مطلب یہ جسٹس صاحب، یہ دیکھیے کئی دفعہ لوگ لوزلی بات کرتے ہیں کہ مثلا جو جج ہوتے ہیں جی جو جج کو بھی لوگ ریٹائرڈ جج کو بھی جج کہتے ہیں، تو شاید وہ سمجھے کہ یہ چونکہ جج میں نے بنا دی ہیں، ریٹائرڈ ہیں،
لیکن بہرحال وہ جوڈیشل ہو گیا, لیکن وہ بالکل جوڈیشل نہیں ہے, ان کو غلط فہمی ہے اور ان کو کسی کو بتانا چاہیے کہ یہ غلط فہمی ہے. میں بتا رہا ہوں, میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ وزیر اعظم پاکستان نے اپنی تقریر میں اتنی بڑی غلطی کر دی ہے, میں نے جھوٹ لفظ نہیں استعمال کیا, مگر یہ تو یعنی جوڈیشل کمیشن ہو ہی نہیں سکتا جسٹس صاحب, یہ جی بالکل بالکل نہیں ہو سکتا. خدایا, اچھا انکوائری کمیشن کہہ سکتے ہیں آپ, انکوائری کمیشن بنایا. اچھا جسٹس صاحب مجھے یہ بتائیں, جوڈیشل کمیشن تو صرف سپریم کورٹ آف پاکستان بناتی ہے غالباً؟ نہیں, آپ ہائی کورٹ بھی بنا سکتی, لیکن اس میں سٹنگ ججز ہونے چاہیے اچھا کہ اوتھ لیا ہو. اچھا, اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ حکومت سپریم کورٹ کو یا ہائی کورٹ کو خط لکھتی ہے؟ جی اگر پروونشل گورنمنٹ ہے تو وہ پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو خط لکھے گی, ان سے کہے گی کہ آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں. حد ہوگی. اگر سپریم کورٹ ہے تو چیف جسٹس آف سپریم کورٹ. نہیں تو یہ جو انکوائری کمیشن بنائے, اس کا کوئی بھی جج اپوائنٹ کر دیں گے وزیر اعظم, کوئی بھی جج؟ جی بالکل, یہ تو ایڈمنسٹریٹو میجر ہے نا, وہ کسی سے بھی کہہ سکتے ہیں, صاحب کو لگا دیتے ہیں, ان کا نام بھی پاناما لیکس میں ہے, کون جج ہے یہ تو ہمیں معلوم نہیں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا, اور اس کو پھر وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ پبلک آئے, یعنی عوام لوگ آئے اور اس کے کمیشن کے سامنے گواہی دیں آ کے. یہ دیکھیے اس کو تو وہ اگر کوئی ایک لا پاس کر دیتے ہیں ایک انکوائری کمیشن بنانے کے لیے, اور ان کو پاور دے دیتے ہیں کہ وہ ان کو سمنس کر سکتے ہیں وٹنسز کو, تو وہ الگ بات ہے, لیکن ویسے تو وہ یہ پاور نہیں دے سکتے کسی کو. اچھا, تو یہ مطلب یہ ایسے ہی ہے, یہ غلطی میرے خیال سے. جیسا تھینک یو, بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ وزیر اعظم صاحب کی غلطی جو ہے, یہ ہم آن ریکارڈ وزیر اعظم صاحب فوراً سے پیشتر کہ اس کو یہ سمجھیں لوگ, جیسے میں غلط سمجھ رہا ہوں, یہ کاش میں غلط سمجھ رہا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب نے جھوٹ بولا ہے, یہ عدالتی کمیشن نہیں ہے, یہ انکوائری کمیشن ہے. عدالتی کمیشن جوڈیشل کمیشن نہیں بن سکتا, ریٹائرڈ جج اس کی سربراہی نہیں کر سکتا, وہ انکوائری کمیشن ہوتا ہے. میاں نواز شریف صاحب, وزیر اعظم ہاؤس زاہد حامد صاحب, پرویز رشید صاحب, خواجہ آصف صاحب, اسحاق ڈار صاحب, تمام اہل و عیال, تمام خاندان, تمام لوگ فوراً سے پیشتر اس کی وضاحت کریں, ورنہ یہ تقریر جو ہے یہ میاں صاحب کے یہ تقریر بذات خود. ابھی میں لیکس میں آتا ہوں نا, پاناما لیکس. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ایک بریک کی طرف جانا ہے, بریک سے واپس آ جاتے ہیں تو مزید اس حوالے سے ڈسکس کر لیں گے کہ آگے آپ کیا دیکھ رہے ہیں, کیا آپ بحران ختم ہو گیا ہے, اور ایان علی کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں. ایک بریک کے بعد اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب, اب میاں نواز شریف صاحب کیا کریں گے؟ پاکستان پیپلز پارٹی بھی تو شدید تنقید کر رہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ رہنما تنقید کر رہے ہیں جن کا آف شور کمپنیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. اعتزاز احسن صاحب بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, باقی ان کے وہ قاہرہ صاحب بات کر رہے ہیں, وہ لوگ باتیں کر رہے ہیں جو کہ جن کے اوپر الزامات نہیں ہیں آف شور کمپنیز کے. پیپلز پارٹی کی قیادت خاموش ہے. باقی دیکھیں, ادھر آصف ہاشمی کو پکڑ لیا, متروکہ املاک, وہ 1.5 ارب روپیہ, اور یہ وہ اسی جگہ پہ بیٹھے تھے آصف ہاشمی صاحب جہاں پر اب یہ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے صدیق الفاروق صاحب. تو وہ 1.5 ارب روپیہ اس میں سے کھا کما کے وہ بھاگ گئے تھے کہیں. آصف ہاشمی ان کو پکڑ کے اب انٹرپول کے, میں کہتا انٹرپول جو جہاں ہے جیسا ہے کہ بنیاد پہ پکڑا جائے گا اس آپریشن سربیہ اس کی, تو وہ کہیں بیٹھے ہوں گے کہیں متروکہ املاک کا پیسہ ویسا اپنی املاک بنا رہے ہوں گے موجودہ, تو ان کو پکڑ کے اٹھا کے یہاں سے لے آئے ہیں پاکستان, اور یہ لا رہے ہیں ان کو رستے میں کہیں. وہ اب مسئلہ یہ ہے کہ اعتزاز احسن صاحب اور باقی پیپلز پارٹی کی وہ رہنما جن پہ الزامات نہیں ہیں وہ کر رہے ہیں اس کے اوپر کھل کے بات. لیکن پیپلز, اور آپ غور کریں, قاہرہ صاحب سے بات ہوئی, باقی لوگوں جت سے بات ہو رہی ہے, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس سوال جو پیٹرول لائن کا, یہ رحمان ملک صاحب بتائیں گے, یہ رحمان ملک صاحب بتائیں گے, اور یہ 150 ملین, اب ذرا اندازہ لگائیں, 1 2 3 4 5 10 نہیں 100 بھی نہیں, 1000, مطلب یہ آپ تصور کریں, اس کو کروڑوں میں آپ جائیں, یہ 150 ملین کمپنی تھوڑے سے پیسوں سے بنی تھی, وہ ڈاکومنٹ کمپنی کے بنانے کا آ رہا ہے, جو اس میں سے پیسہ گیا تھا وہ 150 ملین گیا تھا, جو اکاؤنٹ میں جو پیسہ اس میں سے, لوگ اس کے ساتھ مکس کر رہے ہیں کہ $17,000 اور اتنے $1,000, اس کے ساتھ مکس نہ کریں, وہ تو کمپنی بناتے ہوئے شیئرز تھے اس کے. اور یہ جو آئل فار فوڈ تھا, اس کا 150 ملین کہاں گیا بعد میں, کس کے پاس ہے کس کے پاس نہیں ہے, وہ میرے خیال سے اس آنے والے دنوں میں یہ بھی ڈسکس ہوگا, چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی. وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب, ایک بات آج طے ہوئی, وہ یہ طے ہوئی کہ میاں نواز شریف صاحب کا خود آنا پڑا. میاں نواز شریف صاحب نے پہلے بہت سارے لوگوں کو چھوڑا, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جملہ دانیال عزیز صاحب انتہائی محترم, ان کا ایجاد کردہ جملہ ہے, جو انہوں نے ARY میں بات کی, اور اس کے بعد انہوں نے چھوڑا تو ایسے کہا ہے جیسے پتہ نہیں خدا جانے, مطلب میں تو حیران ہوا ہوں, اتنے وہ سینئر آدمی ہیں. اور اس کے بعد وہ ARY کا تمام مسلم لیگ اور حکومتی اراکین جو ہیں وہ ناراض ہو کے بیٹھ گئے. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے وہ ناراض ہو کے بیٹھ گئے, یہ بھی ہو سکتا ہے
کہ نواز شریف صاحب نے کہا کہ اب تم سارے پیچھے ہٹ جاؤ, مجھے خود آنا پڑا. یہ 10 دنوں میں کہ 12 دنوں میں وزیر اعظم پاکستان کی دوسری تقریر ہے. اس سے پہلے ایک تقریر ہوئی تھی جو آپریشن شروع ہونے کے, پنجاب میں آپریشن شروع ہونے کے 72 گھنٹوں کے بعد شاید آئی تھی, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ سب کچھ ہو گیا, آپریشن کا کچھ ذکر نہیں کیا تھا انہوں نے, آپریشن شروع ہو چکا تھا. وہ ایک پینک اسپیچ تھی اور یہ ایک پینک اسپیچ ہے جس میں وزیر اعظم صاحب نے اپنی محنت, مشقت, جدوجہد اس کا ذکر کیا سارا. اور 1 سال تک, شاید 1 سال کا تھا, 1 سال جہاز رکا رہا تو 50 کروڑ 12 جو بھی تھا. بات یہ ساری کہ جوڈیشل کمیشن نہیں بنایا میاں نواز شریف صاحب نے, ایک انکوائری کمیشن بنا دیا جس کا ایک ریٹائرڈ جج سربراہ ہوگا. وہ کون ہوگا, کہاں سے نکلے گا, کون سا جج ہوگا, عوام اس کے سامنے آئیں گے, عوام پبلک آ کے گواہیاں دے گی, اور وہ کیا ہوگا کدھر. تو میاں صاحب, آج میں نے میاں صاحب کو انتہائی دفاعی پوزیشن میں تقریباً بالکل ویسے ہی دیکھا ہے جیسے کہ باقی دنیا کے لوگ جہاں پہ مظاہرے ہو رہے ہیں پبلک, اور یہ پبلک پریشر بڑھے گا. دیکھیں آج ایک تو غلط بات کی, ابھی وضاحت ہوگی اس کی, جج کون سا لگے گا, کب لگے گا, کیسے ہوگا, یہ پریشر بلڈ ہوتا جائے گا. اور اس میں اب اہم ترین ذمہ داری, اب دیکھیں نا, حکومت نے آج, وزیر اعظم نے آج چودھری نثار کو بھی روک دیا. چودھری نثار سے یہ ایکسپیکٹیشن تھی مجھے کم سے کم کہ چودھری نثار صاحب آج شام کو پریس کانفرنس میں اعلان کریں گے. دیکھیں ہر آدمی نے اپنی سارے سیاست ہے نا, اور یہ خود اعلان کریں گے ایک گڈ گورننس کا, اور کہیں گے کہ میں اعلان کرتا ہوں کہ FIA اسی پھرتی سے, جس پھرتی سے وہ بول اور ایگزیکٹ اور ڈاکٹر عاصم حسین اور ادھر ادھر یہ سارا سب کچھ ہوا تھا, اسی پھرتی کے ساتھ یہ FIA جو ہے یہ تحقیقات کرے گی اس پورے وکی لیکس کہہ رہا ہوں, سوری, پاناما لیکس, اور اس کے اوپر اتنے دنوں کے اندر رپورٹ پیش ہوگی اور ہم تحقیقات کرتے ہیں. یا وزیر اعظم, آج وزیر اعظم کا قد بہت بلند ہوتا سیاسی قد, اگر وہ کہتے کہ میں جتنے عرصے تک یہ الزامات میرے اوپر رہتے ہیں اتنے عرصے تک, اس لیے کہ میں بالکل صاف شفاف بات کروں گا, اور میں اپنے آپ کو, میں چھٹیوں پہ جا رہا ہوں 15 دن, میں 10 دن کے لیے, 5 دن کے لیے, 48 گھنٹوں میں, میں اس وقت تک اپنی پاورز نہیں رکھوں گا اپنے پاس. میں اسپیکر کو, کسی کو بھی, دانیال عزیز کو وزیر اعظم بنا دیتا ہوں. دانیال عزیز کو بنا دیتے وزیر اعظم, بعد میں دانیال عزیز کیا کرتے ہیں ان کے ساتھ یہ الگ کہانی ہے. وہ مشرف کے ساتھ پہلے دانیال عزیز کو بنا دیتے وزیر اعظم. وہ کہتے ہیں کہ میں اس کو بنا کے جا رہا ہوں, اور پابندی لگا دیتے تقریر نہ کرے میری ایبسنس میں, ایسا نہ ہو کہ کچھ اور مصیبت کھڑی کر دے. اور اس دوران یہ تحقیقات ہوں گی, اور تحقیقات کے بعد پبلک کے سامنے صاف ہوگا. وزیر اعظم نے آج وہ نہیں کیا. وزیر اعظم ایک ڈیفینسو اور جسے کہنا چاہیے کہ ایک ایسے رہنما جو کہ انڈر پریشر ہے سیویئر, اور زیادہ غالباً اس میں مسئلہ اس لیے خراب ہوا کہ مریم نواز صاحبہ اگلی کینڈیڈیٹ وزیر اعظم کے طور پہ میاں نواز شریف صاحب ان کو گروم کر رہے تھے, ان کو لا رہے تھے, اور الزام لگا. اب یہ دیکھیں نا, اب یہ جو انٹرویوز کی کلپس ہیں یہ اسی طرح ہانٹ کریں گے جیسے وہ کلپس ہانٹ کر رہے ہیں نا, وہ اس کو نکسن کے پیچھے لگے رہے, آج تک بل کلنٹن کے, ابھی ہانٹ کریں گے. اب یہ جیسے یہ پیچھا کریں گے آپ کا کہ آپ نے عدالتی کمیشن نہیں بنایا, آپ نے ریٹائرڈ جج, کون سا ریٹائرڈ جج, کیسا ریٹائرڈ جج, کہاں سے آیا. اور اس پورے چکر میں وہ جو اصل مسئلہ تھا وہ اپنی جگہ رہ گیا کہ پنجاب میں آپریشن شروع ہو چکا ہے. آج وہاں پہ کور کمانڈر کی جو ملاقات ہوئی, کور کمانڈر لاہور کی شہباز شریف صاحب سے, وہ تصویر پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے, وہ بالکل ایسی لگ رہا تھا جیسے پہلے وہ قائم علی شاہ صاحب کور کمانڈر کراچی کی طرف بیٹھے ہوتے تھے, اسی قسم کے کوئی مناظر, اور یہ شروع ہو گیا آپریشن. اب اس کے اندر آج میاں نواز شریف جو ہیں وہ دفاعی پوزیشن میں چلے گئے. پیپلز پارٹی ان کو ریسکیو نہیں کروا سکتی, پیپلز پارٹی کی قیادت, پیپلز پارٹی کی قیادت نہیں کروا سکتی. پیپلز پارٹی کے رہنما مختلف بولیں گے, مختلف نہیں بولیں گے. جیسے راضا پرویز تھوڑا سائڈ پہ رہیں گے کہ کیا میرے وہ نہ کھل جائے کوئی پرانا مسئلہ, گیلانی صاحب پیچھے رہیں گے, مطلب کچھ لوگ بولیں گے, کچھ لوگ نہیں بولیں گے. پارٹیاں مکمل طور پہ سپورٹ کوئی نہیں کرے گا. اچھا, اب اس کے اندر میاں نواز شریف صاحب کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ میاں نواز شریف صاحب کے پاس اس وقت آپشنز, ایک آپشن تو انہوں نے گوا دیا. آج لوگ توقع کر رہے تھے کہ وہ جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے خط لکھیں گے, جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان سے گزارش کریں گے, چیف جسٹس سے, کہ آپ ایک کمیشن بنا دیں, آپ خود اس کی سربراہی کریں یا باقی اس میں, جیسے میمو کمیشن بنا تھا. آپ کو یاد ہے اس کی سربراہی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کر رہے تھے, اور اس کے جو ممبرز تھے وہ چاروں ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان تھے. وہ 5 رکنی کمیشن تھا جو میمو
کمیشن کرایا. ٹھیک ہے, تو یہ جو کمیشن ہے یہ تو گھر میں میاں صاحب کے گھر کا کوئی پرانا ریٹائرڈ جج ملازم ہوگا, جو میاں صاحب نے یہ کیا کیا دیکھیں نا. یہ تو میں پھر اس کے بعد آپ کو بتاتا ہوں ایان علی کا ساتھ کیا. ایان صاحب, تو ڈاکٹر صاحب میں آپ سے بریک کے بعد یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو رپورٹ سامنے آئی ہے پاناما لیکس, جو اس حوالے سے جو سامنے آئی ہے, صرف شریف خاندان کا ہی تو نام نہیں ہے, باقی بھی تو نام ہے, باقی نام بھی ہیں. اور میاں صاحب جو اس وقت بات کر رہے ہیں نا, دیکھیں نا میاں صاحب کی اس بات کو اور آپ زرداری صاحب کی اس بات کو ذہن میں لائیں. زرداری صاحب کا کل کا بیان, کل یا پرسوں کا, کہ طاقت آہستہ آہستہ غیر منتخب لوگوں کے پاس جا رہی ہے. انہوں نے غیر ریاستی نہیں کہا, غیر منتخب لوگوں کے پاس جا رہی ہے. بڑی گہری بات. کہاں زرداری صاحب نے اشارہ کیا, کہاں جا رہی ہے, اور میاں صاحب کیا وہی فیل کر رہے ہیں جو زرداری صاحب فیل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس حوالے سے ڈسکس کریں گے ایک بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب, تو کیا اب حکومت کے لیے بحران بڑھ گیا؟ حکومت غالباً یہ آج انہوں نے سوچا کہ یہ موجودہ جو سپریم کورٹ ہماری اعلیٰ مرتبت سپریم کورٹ ہے اور اس کے جج صاحبان ہیں, پہلے جوڈیشل کمیشن کا غالباً آئیڈیا آیا کہیں, لیکن پھر انور ظہیر جمالی صاحب عزت مآب چیف جسٹس صاحب نے جو سزائے موت دی گئی تھی ملٹری کورٹ سے جن افراد کو فوجی عدالتوں سے, وہ اپیل میں چلے گئے تھے, ان کی اپیلیں رد کر کے سزائیں بحال کر دیں, یعنی ملٹری کورٹ کے ساتھ ان کے بالکل اسی طرح کا فیصلہ دیا. اور اس کے بعد 7 ریمارکس انور ظہیر جمالی صاحب نے, جسٹس صاحب نے, بڑے انٹرسٹنگ ان کے ریمارکس تھے. انہوں نے کہا کہ ان افراد کو جو کہ آئین کو نہیں مانتے, آئین کے تحت وہ انسانی حقوق کیسے مانے, جو آئین کو نہیں مانے, ملک کے, یعنی انہوں نے ملک کے ہی نہیں, ریاست کے نہیں ہیں, بڑے سخت ریمارکس دے کے انہوں نے ان کی اپیلیں رد کر دی. اب ان کو سب کو پھانسی لگے گی, دہشت گردوں کو. یہ بات غالباً میاں نواز شریف صاحب کو پسند نہیں آئی کہ یہ سپریم کورٹ اور نے وہی بات کر دی فوجی عدالتوں والی. اور اس کے بعد میاں صاحب نے شاہ خاور ایڈوکیٹ صاحب پاکستان کے بڑے عہدوں پہ رہے ہیں, سرکاری عہدوں پہ رہے ہیں, عدالتوں کو بھی دیکھا ہے, وہ میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں. شاہ خاور صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. شاہ خاور ایڈوکیٹ صاحب, آپ ڈپٹی اٹارنی جنرل پاکستان رہے ہیں غالباً. میں ڈپٹی اٹارنی جنرل بھی رہا ہوں, ایکٹنگ اٹارنی جنرل, ایڈیشنل اٹارنی جنرل. اچھا, تو میں نے کہا تھا تھوڑا سا عدالتی نظام کو آپ سے سمجھو. مجھے یہ بتائیے گا جس صاحب, یہ کیا وزیر اعظم نے آج جوڈیشل کمیشن بنایا ہے, انہوں نے جو اعلان کیا ہے یہ غلط اعلان کیا ہے جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں شاہد عثمانی صاحب جو کہہ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ اس میں یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل سا ایشو ہے جی, جو میں نے سنا ہے یا میں نے ابھی تک دیکھا ہے, اس میں ان کی طرف سے جو تاثر دیا گیا ہے وہ جوڈیشل کمیشن کا ہے جی. لیکن جیسے انہوں نے اپنی قوم سے خطاب میں جیسے انہوں نے فرمایا کہ ہم کسی سپریم کورٹ کے سابق معزز جج صاحب کو جو ہے وہ ان پر مشتمل ایک کمیشن قائم کریں گے جی. تو بیسیکلی یہ کمیشنز اور جو جوڈیشل کمیشنز ہیں یا انکوائری کمیشنز ہیں, ان کے لیے قانون ہے کمیشنز اینڈ انکوائریز ایکٹ. اچھا, اس کے تحت یہ پروسیجر ہوتا ہے کہ اگر گورنمنٹ نے کسی بھی ایشو کے اوپر انکوائری کروانی ہے, پبلک انکوائری کروانی ہے, یا اس کو لوگوں کو بتانا ہے کسی چیز کے بارے میں, تو یا تو اس کی جوڈیشل انکوائری ہو سکتی ہے یا اس کی عام انکوائری ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اب جب جوڈیشل انکوائری آپ نے کرنی ہے تو اس کے لیے اگر وہ سپریم کورٹ کے جج صاحبان کے پر مشتمل اگر کمیشن نے کرنی ہے تو اس کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کو گورنمنٹ لکھتی ہے. ٹھیک ہے, کہ ہم یعنی آج جو انہوں نے بنایا ہے وہ جوڈیشل کمیشن نہیں ہے, نہیں وہ انکوائری کمیشن, وہ انکوائری. میں یہی بات میں شاہ خاور صاحب یہ کہہ رہا تھا, وزیر اعظم نے انکوائری کمیشن بنائے, جوڈیشل کمیشن نہیں بنایا. نہیں انکوائری کمیشن ہے, بالکل انکوائری کمیشن. تو یہ اتنا بڑا یہ کیا, یہ پبلک کے ساتھ کیا, یہ ان کو پتا نہیں تھا یا کیا ہوا؟ یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو بہت خوفناک بات ہو گئی ہے. دیکھیں یہ ہے تھوڑا سا ٹیکنیکل سی بات ہے, لیکن جب وزیر اعظم ایک بات کر رہے ہیں اگر نہیں ٹیکنیکل سی کام کہاں, ایک طرف سٹنگ چیف جسٹس سپریم کورٹ موجودہ, ایک طرف ریٹائرڈ جج آپ کہیں سے نکال, یہ تو بہت بڑا فرق ہے. اس میں ڈیفینیٹلی ایک عام انکوائری کمیشن میں اور جوڈیشل کمیشن میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کمیشن آپ نے بنانا ہے, کمیشن آف انکوائری, اس میں تو آپ اپنی مرضی کے کچھ لوگ اس میں ان کو آپ نامینیٹ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے انکوائری کرنی ہے. لیکن جب آپ نے جوڈیشل انکوائری کرانی ہے, اگر وہ سپریم کورٹ کے لیول کی ہے, تو اس پہ ان کا جو قصہ مختصر
شاہور صاحب جیسے صاحب یہ وزیر اعظم صاحب نے ان سے غلطی ہو گئی آج تقریر میں؟ میرا خیال ہے کہ الفاظ کا چناؤ ٹھیک نہیں ہے. الفاظ کا چناؤ یہ تو بڑی خوفناک بات ہے. یہ تو جیسا یہ تو زمین ادھر کی دنیا ادھر کی جوڈیشل کمیشن کہاں, وہ گھر کا انکوائری کمیشن کہاں, یہ تو ادھر ادھر کہاں. میں اس سے ایگری کرتا ہوں کہ اس میں جوڈیشل کمیشن میں اور انکوائری کمیشن میں زمین آسمان. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. اب دیکھیں کچھ شام سے بحث ہو رہی ہے جوڈیشل کمیشن ہی نہیں بنا, انکوائری کمیشن بن گیا, اپنا کوئی بندہ حد ہو گئی قسم سے. میں اب اس کو فوری طور پہ میرے خیال سے وضاحت آ جائے. اور دوسری بات یہ کہ میڈیا پہ کے ساتھ غلط میاں صاحب کی حکومت کر رہی ہے. ARY کے اوپر پابندی انہوں نے لگائی کہ کوئی آدمی نہ جائے. مجھے یہ پرسوں میرے خیال سے ہفتے میں شاید 5 پیمرا کی طرف سے آ جاتے ہیں نوٹسز, اور پرسوں پھر طلبی ہے وہاں پہ. اچھا جو طلبی کی گئی ہے میری سمن جاری ہوں, باقاعدہ پیمرا میں سمن جاری ہوئے ہیں کہ میں وہاں جا کے وہ بات کروں گا جو میں نے شکایت کی تھی, وہ شکایت کی سمری میں سمن کے طور پر میں جاؤں گا عزت مآب وہاں پہ جو بھی کونسل بیٹھی ہوگی اس کے سامنے میں کیس پلی کروں گا اپنا. لیکن یہ ہے کہ یہ مناسب نہیں ہوتا. حکومت کو آ کے ہر جگہ پر اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے, گالیاں دینے سے یا غلط بات کرنے سے اس طرح کرنا, اور یہ بحران ختم نہیں ہوگا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ میں اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں. آصف ہاشمی پکڑے گئے باہر سے, نیب نے مزید کیسز کھول دی ہیں. میں منتظر ہوں میگا کرپشن کیسز کا. میجر ریٹائر قمر زمان چودھری صاحب آپ نے رپورٹ دینی ہے, اور کسی وقت سپریم کورٹ جو ہے وہ دبڑ دور نہ کر دے گی نیب کو اٹھا کے. ان سے توہین تو ہو گئی ہے نا, انہوں نے 31 تاریخ تک نہیں جمع کروائی. اب وہ کسی بھی وقت ان کو انور زئی جمالی صاحب یہ سپریم کورٹ کی جج اچانک ڈیٹ رکھ لیں گے کہ بلا لیں گے ان کو کہ کہاں گئی وہ رپورٹ. تو یہ پتہ نہیں تیار ہیں یا نہیں ہے, ان کے اوپر یہ کہ سبھی کہیں ٹھوس نہ ہو جائیں سارے. دوسری بات ایان علی کے ساتھ دیکھیں آج کیا ہوا ہے. میں نے کہا تھا, میں کہہ رہا تھا کہ ملک کے ریاستی ادارے جتنے ہیں, چاہے وہ بینک ہو, چاہے وہ میڈیا ہو, چاہے وہ سپریم کورٹ ہو, چاہے وہ جو بھی ہو, جتنے ادارے ہیں ملک کے, وہ آہستہ آہستہ خود اپنی تطہیر کے عمل سے گزرے. جو تطہیر نہیں کریں گے, ریاست آٹو کریکٹ نہیں کرے گی, وہ فارغ ہو جائیں گے درمیان میں. یہ سب آپریشن درمیان کے حصہ بن جائیں گے. اب ایان علی جو ہیں, ایک تو اچھا ویسے ان کا نقصان نہیں ہوا, جس کے پیسے تھے اس کے گئے نا, ان کے تھوڑی تو پیسے تو جن کے تھے, اور وہ $5.5 لاکھ جس نے دینے ہیں وہ دے گا, انہوں نے تھوڑی دینے ہیں. وہ تو جو جس کا بندہ ایئرپورٹ میں چھوڑنے آیا ہوا تھا, مشتاق نامی آدمی, وہ دے گا. اچھا بہرحال یہ ہے کہ وہ اب لیکن پبلک کا پیسہ, اور آپ صرف یہ بات اندازہ لگائیں, یہ ان کی ذرا مریم نواز صاحبہ کے میں ٹویٹ دیکھ رہا ہوں, اور انتہائی محترم ہے مریم نواز صاحبہ, اور میں ان سیاسی شخصیات کی میں باتیں سن رہا ہوں, پیپلز پارٹی کے, نون کے, میم کے, کاف کے, یہ اربوں اور کروڑوں کی باتیں جس طرح کر رہے ہیں. میں اس کو سمجھ نہیں, تو ہمارا اپنے تھے, یہ تو ہمارے اپنے. یہ آپ کو پتا ہے آئس لینڈ کے وزیر اعظم نے کیوں استعفیٰ دی ہے؟ آئس لینڈ کا وزیر اعظم 2009 میں پارلیمنٹ میں داخل ہوا تو اس نے کہا, اس نے احساس شو نہیں کی اپنی بیوی کے. 2007 میں اس نے وہ ایک آف شور کمپنی, بالکل یہی کیس جو موجودہ حکومت پاکستان کی حکومت کا ہے, یہی کیس وہاں پہ تھا. وہ داخل ہوا پارلیمنٹ میں 2009 میں, اور اس نے یہ نہیں بتایا کہ وہ جو 2007 میں ایک بے نامی کمپنی ہے اس میں میری بیوی کے 50% شیئر پڑے ہیں. اب جب یہ انٹرویو اور یہ کھپ پڑی, اس کا نام آ گیا, تو یہ 2 دن سے کہہ رہا ہے کہ میں نے تو قانونی کام کیا ہے, میں نے تو قانونی کام کیا, قانونی کام یہ اٹھ کے چلا گیا. پبلک نے کہا 1 منٹ بات سنو, یہ تم باہر کے باہر کمیشن لیتے ہو, اب تم ایسے, اس نے کہا میں قانونی, یعنی یہ بات ایسی ہوگی نا کہ مطلب ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایک گھر بنایا ہے, قانونی گھر بنایا ہے, قبضے کی زمین پہ بنایا ہے, زمین قبضے کیا, آپ نے گھر کیسے بنا لیا؟ یعنی یہ اس قسم کی لاجک. آج اس نے, آج پبلک نکلی, لوگ نکلے, انہوں نے کہا کہ استعفیٰ, پہلے بھی وہ میں استعفیٰ نہیں دوں گا, میرے خلاف سازش ہو رہی ہے, یہ میری بیوی کے خلاف, میری بیوی تو 2007 میں اس کو کوئی تعلق نہیں. یہی سیم کیس لوگوں نے کہا کہ یہ بتاؤ تم نے ڈکلیئر کیوں نہیں کیا. یہ 1993 میں 1993 کا آپ وہاں پہ پراپرٹیاں بناتے ہیں, 2007 یا 2007 اور کون سا سال جب یہاں جوڈیشل موومنٹ چل رہی ہے, آپ کو اپنا کاروبار آپ اس کو ڈکلیئر کرتے ہیں آ کے, اور آج اور پھر آج نہیں ہے, اتفاق میں برکت ہے, اتفاق میں برکت ہے. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ میرا خیال ہے کہ یہ پہلا کہتے ہیں نا ہیڈ رول ہوا ہے ابھی آئس لینڈ میں,
دیکھتے ہیں کہ اگلے کتنے ہیڈ رول ہوتے ہیں. لوگ پبلک دنیا میں نہیں چھوڑیں گے ان سارے لوگوں کو. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کا بہت شکریہ. ناظرین ہمارے ساتھ رہنے کے لیے آپ کا بھی شکریہ, آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. آج کے لیے اتنا ہی. جی ڈاکٹر صاحب. اپنے دوستوں رشتہ داروں گردنواں کے لوں گا. سب خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.